ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، جو ہوا ادھر سے آتی ہے مدینہ سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی سے کسی غیر مسلم نے مذاق میں پوچھا، آپ یہ بتائیے جو ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی میٹھی ہوتی ہے، کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے لوٹتی ہے وہ ہندوستان میں آ کر کے کتنی گرم ہوتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ انہی کے فیضان کا کرم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے مدرسے اسی دارالعلوم دیوبند کا چراغ ہے، اسی کی روشنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پنڈت جی، یہاں سے جو ہوا جاتی ہے ہندوستان سے مدینہ وہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی کا روضہ دیکھوں گی، نبی کی زیارت کروں گی، وہ خوش ہوتی ہے اس لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جو ہوا ادھر سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، غم کی وجہ سے وہ سراپا گرم ہو جاتی ہے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، جہاں عطر کھینچتا ہے جا وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کے، جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کے، جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گئے تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کے۔ یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سیک کھاتے رہے تم، جہاں عطر کھینچتا ہے جاؤ وہاں گئے تو آؤ گے کرو کپڑے بسا کے۔ کھاتا بہت اچھا کھلا ہے، دل سے آپ نے قبول کیا، میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے تجربے میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے 4 دشمن ہیں، اپنے 4 دشمن کو آپ پہچان لیجئے، اللہ آپ کو یہاں کی مصیبت سے بھی نکال دے گا، وہاں کی مصیبت سے بھی نکال دے گا۔ 4 دشمن کو جاننا چاہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ اتنی دیر آپ جلسہ سنتے نہیں تھے لیکن محبت میں جلسہ آپ سن رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آمین۔ پہلا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان۔ ایک نماز پر 4 حملے کرتا ہے، ہمیں ایک ہی نماز پڑھنی ہے لیکن وہ 4 بار حملہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرو تو ناک میں پانی ڈالو اور ناک کو جھاڑو۔ جانتے ہیں یہ راز کیا ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس کو جھاڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ناک میں گھس جاتا ہے، اس لیے ناک میں پانی ڈالو، انگلی کرو اور جھاڑو تاکہ وہ الو کا پٹھا اندر نہ رہے، باہر چلا جائے۔ پہلا حملہ شیطان کا، ایک نماز پر پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس خیال سے سوتا ہے کہ مجھ کو سونا ہی ہے، جاگنا نہیں ہے، تو شیطان اس کی گدھی پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج اس کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ دوسرا حملہ۔ تیسرا حملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اٹھ کر کے اذان سننی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ سوتا رہ جاتا ہے، تو جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا بدن ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پتھر کے نیچے دبا ہوا تھا اور پتھر سے کھینچ کر کے اس کو نکالا گیا ہے، اتنا بدن بھاری لگتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ شیطان کا تیسرا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان اس آدمی کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ چوتھا حملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا،
اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آگے پڑھنا کیا ہے، میں نے پیچھے پڑھا کیا ہے۔ اچانک اس کے ساتھ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پڑھ رہا تھا، پورا دھیان ہے، نماز پڑھ رہا تھا، پہلی رکعت صحیح پڑھی، دوسری رکعت صحیح پڑھی، تیسری رکعت میں جیسے آیا اس کا خیال کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے پڑھنا کیا ہے۔ دراصل جب نماز میں اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ دماغ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خدا کا بندہ خدا کی بندگی کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایک شیطان، ایک نماز اور 4 بار حملے۔ دوسرا دشمن ہمارا کون ہے؟ یہ نفس ہے۔ آج ساری دنیا کو الزام ہے کہ شیطان نے مجھ سے شراب پلوا دیا، زنا کروا دیا، لیکن شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ اسی نفس نے بنایا۔ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 80 آدمی کو کھڑا کر کے آپ پوچھئے آپ پریشان تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہم پریشان ہیں۔ تو کس سے پریشان ہے؟ تو میں اپنے پڑوسی سے پریشان ہوں، میں اپنے بھائی سے پریشان ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے پریشان ہوں۔ جانتے ہیں اس کو پریشان کس نے کر رکھا ہے؟ پڑوسی نے پریشان نہیں کیا، بھائی نے پریشان نہیں کیا، رشتہ دار نے پریشان نہیں کیا، اس نفس نے پریشان کیا جو چھپا ہوا ہے، قصور نفس کا ہے، الزام بھائی کے اوپر ڈال رہا ہے۔ انسان کا دوسرا دشمن نفس ہے۔